خداوند یسوع المسیح کے پاک نام میں مبشر ماجد ہاور کا سلام آپ تک پہنچے۔ الفا اینڈ روفے گاسپل چینل میں آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت بات خدا نے میرے دل پر رکھی دعا کے تعلق سے آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آئے میرے ساتھ مل کر دیکھیے گا یعقوب رسول کا خط، اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ۔ خدا کے بندہ یعقوب رسول کا خط، اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ یوں رقم ہے: اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ خداوند کے پاک کلام کے تلاوت کیے جانے کی برکت ہم سب پر نازل ہو، آمین۔ سو اس مذکورہ آیت میں سے خدا نے جو میرے دل پر عنوان رکھا وہ دعا ہے۔ یہ حقیقت ہے کسی بھی ایماندار کی زندگی کا سارا روحانی دار و مدار دعا پر ہے، اور جتنے خدا کے خدام اس وقت خدا کے لیے اچھے لیول پر استعمال ہو رہے ہیں، وہ سب روحانی ریاضت کا، ان کی روحانی ریاضت کا نچوڑ ہے، ان کی دعا کا نچوڑ ہے، ان کی پوشیدگی میں کی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج خدا انہیں اچھے لیول پر استعمال کر رہا ہے۔ آج روح القدس کی نعمتیں ان کے ذریعہ سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ آج ان کے ہاتھ رکھنے سے بیمار شفا یاب ہو رہے ہیں۔ آج ان کے ہاتھ رکھنے سے خدا کا روح نازل ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی روحانی ریاضت چھپی ہے۔ میں یہاں بتاتا چلا جاؤں کہ دعا لغت کے اعتبار سے عربی زبان کا اسم مونس ہے، اور اس کے مختلف مطالب، مختلف معنی لغت بیان کرتی ہے۔ جہاں یعنی کچھ معنی یہ ہیں کہ دعا کا مطلب ہے استدعا کرنا، کسی سے التجا کرنا، مغفرت مانگنا، منت کرنا، التجا کرنا، ریکویسٹ کرنا، دعا کے لغت کے اعتبار سے مطالب ہے۔ اور دعا کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا وہ تفلہ ہے، اور جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا وہ پروسیو کومائی ہے۔ اور مسیحی زندگی میں ہم 3 معنی اکثر دعا کے لیتے ہیں: خدا کی پرستش کرنا، خدا سے کچھ مانگنا، اور خدا سے گفتگو کرنا۔ کنورسیشن کا ذریعہ دعا ہے، خدا سے بات چیت کا ذریعہ دعا ہے۔ قاموس الکتاب بتاتی ہے کہ پورے عہد عتیق میں تقریباً 85 قسم کی تبازات دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، اور بزرگوں کے ادوار میں صرف خدا کا نام یہوہ لینا ہی دعا کہلاتا تھا۔ اگر کوئی شخص کہتا یہوہ تو یہ اس کی دعا ہوتی۔ 60 زبور ایسے ہیں جو زیادہ تر حصہ ان کا دعا پر مبنی ہے، اور کہا جائے کہ کلی طور پر وہ دعا ہے تو 60 کے 60 زبور دعاؤں پر مشتمل ہیں، اور 14 زبور ایسے ہیں جن کا جزوی حصہ دعا پر مشتمل ہے۔ یعنی اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 150 زبوروں میں سے 74 زبور دعا پر مشتمل ہے۔ دعا کا ایماندار کی زندگی میں بہت بڑا اور بہت اہم کردار ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ ہمارا روحانی دم ہے۔ آج بتیرے لوگ ہیں جو روحانی اعتبار سے وینٹیلیٹر پر ہیں، یعنی وہ دوسروں کی دعاؤں اور دوسروں کی شفاعت پر گزارا کر رہے ہیں۔ وہ اکثر دوسروں کو کہتے ہیں بھائی جی ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، بہن جی ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، لیکن وہ خود خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ان کا اپنا ذاتی ربط خدا سے کیوں نہیں؟ وہ خود خدا سے کنورسیشن کیوں نہیں کرتے؟
سوال یہ ہے، کیا آپ کے دن کا آغاز اور دن کا اختتام دعا سے ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ایسا نہیں تو پھر ایسا کرنے کی کوشش کیجیے۔ خداوند یسوع المسیح نے شاگردوں کو فرمایا دعا کرو، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یہ حقیقت ہے کہ دعا آزمائش سے باہر لے کر آنے کا ذریعہ ہے۔ دعا معجزات کو رونما کرانے میں ہمارے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے، اور آج جتنے ایماندار آزمائشوں سے جلد باہر نکل آتے ہیں یا آزمائشوں پر فاتح ہیں، اس کے پیچھے ان کی روحانی دعائیا زندگی، روحانی ریاضت دعائیا زندگی چھپی ہے۔ متی رسول کے انجیلی بیان میں ہم دیکھتے ہیں 70ویں باب میں شروع ہی میں ہم جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح پہاڑ پر دعا کرنے گئے۔ پترس، یعقوب اور یوحنا، خداوند کے 3 شاگرد، 3 رسول خداوند یسوع المسیح کے ساتھ دعا کرنے کے لیے گئے، اور باقی 9 شاگرد پیچھے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کی لکھا ہے کہ دعا کرتے ہوئے صورت جلالی ہو گئی، تبدیل ہو گئی، اور خداوند یسوع المسیح دعا کر کے پہاڑ سے 3 شاگردوں کو لے کر آ رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کو آتے ہی گھٹنوں کے بل ہو کر یہ ریکویسٹ کی، اپیل کی کہ اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، اس کو مرگی کی بدرو ستاتی ہے، یہ کبھی آگ میں کبھی پانی میں کود پڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک شکوہ وہ خداوند یسوع المسیح سے کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا۔ حقیقتاً وہ 9 شاگردوں کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، لیکن اس کا بیٹا بازیاب نہ ہو سکا، اسے شفا نہ مل پائی، وہ رہا نہ ہو سکیا اس ایول اسپرٹ سے۔ وہ شکوہ کرتا ہے، اے استاد، اے ربی، اے میرے خداوند، تیرے شاگردوں نے اس کی رہائی کے لیے بندوبست نہ کر سکے۔ خداوند یسوع المسیح نے اس بدروح کو، ایول اسپرٹ کو ڈانٹا، اور فل فور اس لڑکے میں سے چلی گئی۔ وہ بیٹا، وہ لڑکا فل فور آزاد ہو گیا، رہا ہو گیا۔ شاگرد حیران ہو گئے، وہ جو 3 یسوع المسیح کے ساتھ تھے وہ بھی، اور جو پیچھے دعا کرتے رہے اس بچے کے لیے وہ بھی۔ شاگرد خداوند یسوع المسیح کو پوشیدگی میں لے کر جا کر پوچھتے ہیں، اے ربی، اے استاد، کمی کہاں تھی؟ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ کمی تم میں نہیں، تمہاری دعا میں تھی، کیونکہ یہ قسم دعا کے بغیر اور کسی طرح نکل نہیں سکتی تھی۔ عزیزو، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا سے ابلیس لرزاں ہو، بدروحیں چلائیں، معجزات رونما ہوں اور عجائب ہوں، اور آپ کے ہاتھ رکھنے سے بیمار شفا یاب ہوں، آپ کے ہاتھ رکھنے سے لوگ روح القدس سے بھرنا شروع ہو جائیں، اور آپ کی دعا سے عجیب عجیب کام ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر اپنی شخصی دعائیا مذبے کو مضبوط کرنا شروع کریں، اپنے شخصی دعائیا مذبح کو ریپیئر کریں، اسے دوبارہ کھڑا کریں، اسے مضبوط بنائیں۔ اور میں آخری بات یہاں یہ کہوں گا کہ دعا کے لیے خداوند یسوع المسیح نے ایک تلقین کی کہ تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا، وہ سنے گا۔ سو کوٹھڑی کے لیے جو لفظ عبرانی میں استعمال ہوا ہے وہ تمیون ہے، اور تمیون کا ترجمہ یا تمیون اس جگہ کو کہتے تھے عبرانیوں کا جو گودام یا مال خانہ
یا جہاں وہ اناج ذخیرہ کرتے تھے وہ تمیون تھا، اور تمیون ہی میں وہ، اس کوٹھڑی ہی میں وہ، اس سپیر کمرے ہی میں عبرانی لوگ دن کے اوقات میں اپنے بستر لپیٹ کر رکھ دیتے اور رات کو بوقت ضرورت سوتے وقت سونے کے لیے اسی تمیون سے، اسی گودام خانے سے، اسی مال خانے سے، اسی گودام سے، اسی کمرے سے اپنے بستر نکالتے اور وہ سوتے، اور دن کو پھر وہ تمیون میں جا کر اپنے بستر لپیٹ کر رکھ دیتے۔ سو میرے عزیزو، ہمارا خداوند یسوع المسیح آپ سے کسی بڑے محل کی مطالبہ نہیں کرتا کہ اگر کوئی شخص بڑے محل میں جا کر اسے پکارے گا تو وہ وہاں آئے گا۔ وہ تو ایک کوٹھڑی میں، تمیون میں بھی اگر کوئی اسے سچے دل سے پکارتا ہے تو وہ وہاں بھی اس کے لیے اتر آتا ہے، رفاقت رکھتا ہے، اس کی بات سنتا ہے۔ سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خداوند کو اپنا وقت دینا شروع کریں اور اپنی دعا کو مضبوط بنائیں، اپنے روحانی دعائیا زندگی کو، دعائیا مذبح کو مضبوط بنانا شروع کریں۔ آج سے آپ ایک عہد کریں کہ آپ اپنی شخصی دعائیا زندگی کو مضبوط بنائیں گے، آپ اپنے شخصی دعائیا مذبح کو مضبوط بنائیں گے، اور اپنے دن کا آغاز اور دن کا اختتام دعا سے کریں گے۔ آج آپ عہد کریں اور آپ ایسا کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں برکتیں بسیرا کرنا شروع کر دیں گی۔ میرا خداوند آپ کو اس پیغام سے برکت دے۔ God bless you all. Amen.